السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام ہے شہزاد مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اکراس دی گلوب۔ اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ ویڈیو کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ چائنا اور انڈیا کی اس جنگ میں اصل فائدہ اور نقصان ہے کس کا؟ کون ہے جو اس سے اصل میں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ امریکہ جو لوگوں اور ملکوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے کے لیے مشہور ہے، تو اس بار شاید یہ انڈیا کی باری ہے جسے ایک سپر پاور بننے کا خواب دکھا کر وہ اس سے ہر وہ کام کروا رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو مستقبل قریب اور بعید دونوں میں بہت مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کر کے پھینکنے سے لے کر صدام حسین اور شاہ ایران تک سب ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر اپنی ہی عوام اور اپنے ہی ہمسائے ممالک کے خلاف جا کے کام کیے اور بعد میں مطلب نکلنے کے بعد امریکہ نے ان سے ایسے منہ موڑا کہ جیسے وہ انہیں جانتا ہی نہ ہو۔ اب انڈیا کی دوستی سے زیادہ امریکہ کے لیے چائنا کی دشمنی اہم بن چکی ہے۔ امریکہ کبھی کسی سپر پاور کے خلاف خود لڑنے نہیں گیا، بلکہ اس نے ہمیشہ کسی نہ کسی کا کندھا استعمال کیا ہے، جس کی ایک مثال سوویت یونین کو توڑنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا ہے، اور وہ طالبان مجاہدین سوویت یونین کو توڑنے کے بعد جب پاکستان کے لیے مسئلہ بنے تو انہیں ٹیکل کرنے کے لیے جب پاکستان نے امریکہ کی مدد مانگی تو گویا امریکہ نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب چائنا کے خلاف وہ خود تو لڑ نہیں سکتا، لیکن انڈیا کو سپر پاور بننے کا خواب دکھا کے چائنا کے خلاف اکسا رہا ہے۔ لداخ اور گولان ویلی جیسے انسیڈنٹ اس کی لیٹسٹ اگزامپلز ہیں، جس میں نہ صرف چائنا انڈیا کی زمین پہ قابض ہو چکا ہے بلکہ کچھ دن پہلے 20 سے زیادہ فوجی مار بھی چکا ہے اور 40 سے زیادہ فوجی اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے جا بھی چکا ہے، جس میں سے کچھ فوجی اور افسر ابھی حال میں ہی اس نے واپس کیے ہیں۔ اب لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق چائنا انڈیا کے صوبے اروناچل پردیش میں بھی داخل ہو کر انڈیا کے بہت سارے ملٹری انسٹالمنٹ اور بیسز پہ قابض ہو چکا ہے۔ اس سب کے بعد جب انڈیا نے امریکہ کو مدد کے لیے پکارا تو امریکہ اپنی پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے مکر کر صرف بات چیت کی ہی حد تک مدد کی یقین دہانی کروا سکا۔ اب جب انڈیا اس مسئلے میں بری طرح پھنس چکا ہے تو امریکہ اب اسے اپنے F-21 جو F-16 کا ہی لیٹسٹ ورژن ہے، F-16 کی مرتی ہوئی پروڈکشن لائن کا لالچ دے کے ایک F-16 کی ہی لیٹسٹ فارم جو 40 سال پرانا فائٹر ہے انڈیا کو سیل کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا جو پہلے ہی اس فائٹر جیٹ کو ریجیکٹ کر چکا تھا، اب چائنا کے ساتھ اس ٹینشن کی وجہ سے امریکہ کو انکار کر کے امریکہ کی نام نہاد دوستی کو بھی خیر بات کہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر سونے پہ سہاگا امریکہ کے ہی فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن اپنی ہی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ لاسٹ الیکشن میں ٹرمپ نے چائنا سے امریکن الیکشن جیتنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ دوسری طرف چائنا کے ساتھ لڑائی کے انجام سے مودی بہت اچھے طریقے سے باخبر ہو چکا ہے، اس لیے نہ تو وہ چائنا کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی پراپر فوجی جواب دے پا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈین میڈیا، عوام، اپوزیشن پارٹیز بہت شورٹ کر رہی ہیں اور اس سب میں انڈیا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پیش ہیں۔ چائنا اور انڈیا کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان انڈیا یا چائنا کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ہی ایک دوسرے کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ دونوں کی اکانومیز ایک دوسرے پہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، اور دوسری طرف سے اس میں فائدہ صرف اور صرف امریکہ کا ہی ہے جو اپنے ملٹری ویپن انڈیا کو سیل کر رہا ہے، جس سے اس کی اکانومی ترقی کر رہی ہے، جو کہ کرونا کی وجہ سے پہلے زبوں حالی کا شکار تھی۔ مودی جیسا ایکسٹریمسٹ بندہ جو پاکستان کو پوری دنیا میں اکیلا کرنے کا سوچ رہا تھا، آج خود اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت ہی کشیدہ ہیں۔ نیپال، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش عرض کے ہر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات تاریخ کے بدترین نہج پر ہیں۔ آج چائنا نے انڈین پروڈکٹ کو چائنا میں روکنے کے لیے 5,000 سے زیادہ بنگلہ دیشی پروڈکٹ چائنا امپورٹ کرنے کے لیے 90% ڈیوٹی ویو آف کر دی ہے۔ آج مودی اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر وہ چائنا کے ساتھ لڑتا ہے پھر بھی مرتا ہے اور اگر نہیں لڑتا پھر بھی مرتا ہے۔ آج انڈین اکانومی اپنے ہسٹوریکل لو پر ہے، جہاں اس کی کئی کمپنیز بینکرپسی فائل کر چکی ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، مگر مودی ابھی بھی صرف اور صرف ہتھیار خریدنے میں مصروف ہے۔ اس نے صرف یہ جنگ کا ہسٹیریا اس لیے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو ہتھیار خریدنے کا ایک اور جواز مل سکے اور انڈیا میں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔
اب دوسری طرف انڈیا کی ایک سمبولک مدد کے لیے امریکہ اپنا 2 کے بعد اب تیسرا بحری بیڑا USS نیمز ساؤتھ چائنا سی میں لے آیا ہے۔ اس سے پہلے وہاں USS رینالڈ ریگن اور USS تھیوڈور روزویلٹ موجود تھے، مگر کیا چائنا انڈیا کی اس متوقع جنگ میں انڈیا کی سپورٹ امریکہ کرے گا؟ اس پہ پھر ایک سوالیہ نشان موجود ہے۔ وہ سینہ جو پاکستان کے لیے 56 انچ کا تھا، اب وہی چائنا کے لیے 26 انچ کا رہ گیا ہے۔ مودی کو اس سب سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، مگر طاقت اور امریکہ کے ساتھ کا نشہ ابھی شاید اس سے اور بہت نقصان کروائے گا۔ جنرل حمید نے کہا تھا کہ مودی انڈیا کے لیے زحمت اور پاکستان کے لیے رحمت بن کے آئے گا، اور آج یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان پاکستانیوں کے لیے سبق ہوگا جو کہتے تھے کہ پاکستان اور 2 قومی نظریے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج انڈیا میں مسلمانوں کے حال وہ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا اس سب کے بعد بھی انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اسے اپنے ہی فوجیوں کو لگام ڈالنے کا کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف 56 انچ کا سینہ بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ امریکہ کی دشمنی بری ہے، مگر امریکہ کی دوستی اس سے بھی زیادہ بری ہے۔